بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہمارا آج پاک اسٹڈی کا تیسرے ہفتے کا چوتھا لیکچر انشاءاللہ ہم سننے جا رہے ہیں، اور اس لیکچر کا ہمارا آج کا موضوع ہے قرارداد پاکستان. پاکستان ریزولوشن بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو اچھے طریقے سے آج آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لفظ قرارداد کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ، پاکستان کا مطالبہ. آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 3 دن کا جلسہ تھا، 22، 23، 24 مارچ. 22، 23، 24 مارچ. اس جلسے کے دوسرے دن یعنی 22 مارچ کو یہ شروع ہوا اور 23 مارچ اس کا دوسرا دن تھا. اس دوسرے دن کو تاریخی پارک اقبال پارک، جہاں پر آج مینار پاکستان قائم ہے، اس کا اب نام اقبال پارک ہے. لیکن اس وقت جب یہ جلسہ ہو رہا تھا 1940 میں، اس وقت اس کا نام منٹو پارک تھا. یعنی بر صغیر کا وائسرائے تھا لارڈ منٹو، اس منٹو کے نام پر یہ اس کا نام تھا منٹو پارک. اور اس سے پہلے مغلوں کے دور میں اس کو شاہی باغ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اسی شاہی باغ یا شاہی مطلب علاقے کے یہ تفریح گاہ کے بالکل مقابل میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ جو ہے وہ موجود ہے آج بھی. تو مغلوں کے دور میں یہ شاہی باغ، بادشاہی باغ، انگریزوں کے دور میں منٹو پارک، اور آج اس کا نام اقبال پارک ہے. اسی میں یہ 3 روزہ جلسہ ہوا. جلسے کے دوسرے دن 23 مارچ کو اس میں قرارداد ایک مطالبہ پیش کیا گیا. قائد محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی اور پورے بر صغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمان عوام نے اجلاس میں شرکت کی. اس جلسے میں قرارداد لاہور کے نام سے یا لاہور ریزولوشن کے نام سے ایک قرارداد، ایک مطالبہ صوبہ بنگال کے رہنما مولوی فضل الحق، انہیں ہم ایک کے فضل الحق بھی کہتے ہیں، اے فار ابول، کے فار قاسم. ویسے تو قاسم ہم کیوں سے لکھتے ہیں، لیکن یہ قاسم کے سے لکھتے تھے. تو ہماری تاریخ کی کتابوں میں ان کو اے کے فضل الحق، ابو القاسم فضل الحق بھی کہا جاتا ہے، مولوی فضل الحق بھی کہا جاتا ہے، اور شیر بنگال بھی ان کا لقب ہے. شیر بنگال مولوی فضل الحق یا اے کے فضل الحق نے پیش کی، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے اس قرارداد کو منظور کر لیا. مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا. یہ بڑا تاریخی دن تھا. اسی دن کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اقبال پارک میں مینار پاکستان بنایا گیا. اب اس کا پس منظر ذرا ہم سمجھیں گے. قرارداد پاکستان کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پاکستان کا مطالبہ پوری مسلمان قوم نے بڑے غور و فکر کے بعد کیا. یعنی طویل عرصے تک سوچ و بچار، غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم علیحدہ وطن بنائیں. ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ وقتی غصے یا جذبے کے تحت کر دیا گیا ہو. جیسے 2 فریق آپس میں لڑ پڑتے ہیں، غصے میں کئی باتیں کر جاتے ہیں، تو وہ وقتی غصہ ہوتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ جو مطالبہ تھا یہ کوئی وقتی غصہ یا جوش یا جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ طویل سوچ و بچار، غور و فکر کے بعد ہم نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. مسلم اکابرین، اکابرین اکبر کی جمع ہے اور اس کا مطلب لیڈرز، رہنما. مسلم لیڈرز 1857 کی
جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلسل اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو پرسکون، محفوظ اور باوقار ماحول کیسے فراہم کیا جائے۔ مسلمان ایک الگ قوم تو تھے ہی، انہیں تحفظات دینے کی بات بھی ہوتی رہی۔ تحفظات کا مطلب حقوق، یعنی ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً انگریز یہ بات کرتے رہے کہ جناب ہم آپ کو آپ کے حقوق دیں گے، آپ کے مطالبات پورے کریں گے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے مستقبل کے متعلق مطمئن نہیں تھے۔ کئی مسلم شخصیات نے، مسلم لیڈرز نے جدا گانا یعنی علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی طرف اپنی تقریروں اور تحریروں میں اشارے دیے، جیسے سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، محمد علی جوہر اور خیری برادران کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ خیری برادران دو بھائی تھے، پروفیسر عبدالستار خیری اور ڈاکٹر عبدالجبار خیری، ان کو خیری برادران کہتے ہیں۔ ان خیری برادران کے نام قابل ذکر ہیں۔ سی آر داس، یہ ہندو کا نام ہے۔ لالا لاجپت رائے جیسے ہندو بھی بر صغیر کے سیاسی مسائل کا حل علیحدہ مسلم مملکت کے قیام میں ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی انگریز ماہرین اور مصنفین، ماہرین مطلب جو سیاسی مہارت رکھتے تھے، جن کا پولیٹیکل ویژن بڑا کلیئر تھا، سیاسی شعور بڑا پختہ تھا، مصنفین جنہوں نے کتابیں لکھی، تو انگریز ماہرین اور مصنفین نے تقسیم بر صغیر کو ایک قابل عمل اور فطری حل قرار دیا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بر صغیر کو تقسیم کر دیا جائے، یہ یہاں کے مسائل کا قدرتی حل ہے، یہ فطری حل یہی ہے کہ تقسیم کی جائے۔ ان میں بولنٹ، جان برائٹ اور روس کے مارشل سٹالن کا نام لیا جاتا ہے۔ تقسیم کا مطالبہ بتدریج پروان چڑھا، بتدریج مطلب آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ پروان چڑھتا رہا۔ علامہ محمد اقبال 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں شمال مغرب میں علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہرایا۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمال مغرب میں کون سے علاقے ہیں، یہ دیکھیے ہم دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ بر صغیر کے شمال مغرب میں، یہ سمت میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ شمال اور یہ سمت مغرب۔ اب شمال مغرب یہ بنتا ہے، یہ یعنی یہ صوبہ سرحد ہے، یہ پنجاب ہے، یہ سندھ ہے، یہ بلوچستان، یہاں گلگت بلتستان، یہ کشمیر۔ بلکہ اس کو میں ایک اور تصویر سے آپ کو ذرا بڑا کر کے دکھا دوں، یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ پورا بر صغیر ہے، اور اقبال 1930 میں یہ کہہ چکے تھے کہ بر صغیر کے شمال مغرب میں، یعنی یہ پورا علاقہ، یہ شمال مغرب کے اندر اقبال کہتے تھے کہ علیحدہ اسلامی مملکت قائم کر دی جائے۔ یہ دیکھیے، یہ میں اس کو مزید واضح کر کے دکھا رہا ہوں، یہ آپ کا پنجاب صوبہ ہے پورا، یہ سندھ ہے، یہ بلوچستان، یہ NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یہ اس کا پرانا نام ہے NWFP، پھر اس کو سرحد کہا گیا اور اب اس کا نام خیبر پختونخوا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے پیپر میں اس کا نام خیبر پختونخوا نہیں لکھنا، کیونکہ اس وقت تو یہ نام نہیں تھا، اس وقت تو اس کو ہم کہہ رہے تھے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یا شمال مغربی سرحدی صوبہ، یا صوبہ سرحد کہیں گے۔ تو اقبال کا اشارہ اس طرف تھا، اس طرف 1930 میں انہوں نے کہا تھا کہ بر صغیر کے شمال مغرب میں، یہ بر صغیر پورا، اس کے شمال مغرب میں، اس علاقے کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر اقبال یہ کہتے تھے کہ
شمال مغرب میں علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل میں سمجھتا ہوں. اسی لیے اقبال کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں کہ جنہوں نے موجودہ پاکستان کی تصویر یا تصور دیا. اسی طرح چودھری رحمت علی نے بحیثیت طالب علم 1933 میں مسلمانوں کے لیے ایک سے زیادہ آزاد مملکتوں کے قیام کی تجویز ایک پمفلٹ، ایک چھوٹے سے رسالے میں جس کا نام تھا اب نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں، اس پمفلٹ کا نام ناؤ اور نیور تھا. یہ انگلش میں تھا، اردو میں ہم نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور. تو اس انگلش رسالے میں، اس پمفلٹ میں، ایک چھوٹے سے رسالے میں انہوں نے ایک سے زیادہ آزاد مملکتوں کے قیام کی تجویز پیش کی. اب یہ جملہ قابل غور ہے، ایک سے زیادہ آزاد مملکتیں. پھر نقشے کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیے، چودھری رحمت علی نے یہ کہا تھا کہ یہ سارا علاقہ جو انڈیا ہے نا، یہ ہندو اکثریت ہے، لیکن یہ بنگال یا بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان جسے ہم آج کہتے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے. اب نہ تو اس علاقے کو اٹھا کر یہاں لا سکتے اور نہ اس علاقے کو اٹھا کر یہاں لا سکتے. درمیان میں ہندوستان ہے، یہ ہندو اکثریتی آبادی ہے. تو انہوں نے کہا تھا ایک سے زیادہ مملکتیں قائم کی جائیں، یعنی اس کو الگ اسلامی ملک بنا دیں، اس کو الگ اسلامی ملک بنا دیں، یعنی کم سے کم 2 اسلامی ملک قائم کر دیے جائیں. امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1933 میں مسلمانوں کے لیے ایک سے زیادہ آزاد ملکوں کے قیام کی تجویز ناؤ اور نیور میں پیش کی. سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں ایک قرارداد منظور کی. قائد اعظم نے سید حسن ریاض جو کہ مصنف تھے، مصنف کہتے ہیں کتاب تصنیف کرنے والے کو، کتاب لکھنے والے کو، سید حسن ریاض نے کتاب تصنیف کی تھی پاکستان ناگزیر تھا. ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے ضروری، یعنی پاکستان بنانا ضروری تھا. یعنی کتاب کا نام ان کا تھا پاکستان ناگزیر تھا، یعنی پاکستان بنانا ضروری تھا. تو اس کتاب کے مصنف سید حسن ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد نے کہا کہ وہ تو 1930 میں ہی علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے. 1940 تک یعنی 10 سال لگ گئے. 1930 سے 1940 تک قائد نے قوم کو ذہنی طور پر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تیار کیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کئی لوگ تھے وہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، اور یہ وہ طبقہ تھا جو امیر ترین مسلمان تھے. یہ امیر ترین طبقہ پاکستان بنانے کی مخالفت کر رہا تھا. اس کی وجہ بھی سمجھیں کہ یہ امیر ترین طبقہ، یہ اپر کلاس لوگ، یہ کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے کارخانے، جن کی صنعتیں، جن کا کروڑوں کا بزنس انڈیا میں پھیلا ہوا تھا، جن کی زمینیں تھیں، جاگیردار تھے، لینڈ لارڈ تھے. اب یہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر پاکستان بنا تو پھر ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. ہم یہ اپنا کروڑوں کا بزنس چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر پاکستان کیسے جائیں گے؟ اس لیے یہ امیر لوگ پاکستان بنانے کی مخالفت کرتے تھے. پاکستان تو بنایا غریب لوگوں نے، غریب عوام نے، جن کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، ہمارا یہاں اگر مرلے 2 مرلے 5 مرلے کا گھر یا کھیت اگر ہمیں قربان کر کے پاکستان جانا پڑا تو ہم ضرور جائیں گے. ہم ایک ایسے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں مکمل اسلامی نظام ہو. بڑے بڑے سرمایہ دار پاکستان کے خلاف تھے.
تقسیم کے خلاف تھے. تو قائد نے اسی طرف ڈھکے چھپے لفظوں میں اشارہ کیا ہے کہ میں 1930 میں ہی علیحدہ اسلامی ریاست بنانے کا طے کر چکا تھا، لیکن 10 سال مجھے لگ گئے قوم کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں. ایک طبقہ تھا نا جو پاکستان کی مخالفت کر رہا تھا. اب اسی جلسے میں، چونکہ یہ 22، 23، 24 مارچ کو جلسہ ہو رہا تھا اور اس جلسے کے جو صدر تھے وہ قائد تھے. اس جلسے کی صدارت قائد محمد علی جناح کر رہے تھے. تو قائد نے مسلم لیگ کے 1940 کے اس لاہور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں، یعنی اپنی تقریر میں، مسلمانوں کی جد و جہد کے لیے سمت کا تعین کر دیا. ان کے خطبے کے اہم نکات تھے. قائد نے کہا مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور اپنا جدا گانا سماجی، ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں، اور اسی بیس پر وہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے لیے علیحدہ ملک حاصل کریں. قائد نے کہا کہ بر صغیر ایک ملک نہیں ہے اور ہندو مسلم تنازع یہ کوئی فرقہ وارانہ یا مقامی لوکل مسئلہ، لوکل ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ 2 قوموں کی لڑائی ہے. یہ 2 قومیں ہیں، ڈسپیوٹ بٹوین 2 نیشنز. ایک طرف ہندو ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں. یہ کوئی مقامی یا لوکل ایشو نہیں ہے جس کو ہم کوئی اہمیت نہ دیں. یہ 2 قوموں کے بیچ کی لڑائی ہے، بین الاقوامی ہے، انٹر نیشنز، 2 قوموں کے درمیان انٹر نیشن ایشو ہے. اس لیے اس کو انٹرنیشنلی امپورٹنس دی جائے، اسے اہمیت بھی وہی دی جائے جو انٹرنیشنل ایشوز کو دی جاتی ہے. تو قائد نے کہا یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، جس کا حل بر صغیر میں 1 سے زیادہ آزاد ریاستوں کے قیام میں پوشیدہ ہے. قائد نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں پاکستان دے دو، بلکہ قائد کا کہنا یہ تھا کہ جن خطوں میں سکھ رہتے ہیں وہاں سکھوں کی حکومت قائم کر دی جائے. جن علاقوں میں عیسائیوں کی اکثریت ہے وہ علاقے عیسائیوں کو دے دیں. جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے مسلمانوں کو دے کر ان کے لیے اسلامی ممالک بنوا دیے جائیں. اور جن علاقوں میں ہندو رہتے ہیں وہ علاقے ہندوؤں کو دے دیں تاکہ ان کے آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان کے جو مذہبی فسادات ہیں وہ ختم ہو جائیں. پھر قائد نے کہا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حقوق محفوظ رہنے کا کوئی امکان نہیں. انہوں نے مختلف ملکوں کی تقسیم کی مثالیں دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا ہے. یعنی قائد نے تاریخ سے اس کی مثالیں دی. قائد نے یہ کہا کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے، کوئی عجیب بات نہیں کر رہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. ہندوستان پر برطانیہ کی اس وقت حکومت ہے، برطانیہ کا قبضہ ہے. خود برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا. اگر برطانیہ میں تقسیم ہو سکتی ہے، آئرلینڈ الگ ہو سکتا ہے برطانیہ سے، تو ہندوستان سے پاکستان کیوں الگ نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح چیکو سلواکیہ بھی تقسیم کے نتیجے میں قائم ہوا. ایسے میں اگر جنوبی ایشیا یا بر صغیر کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو جدا گانا یعنی علیحدہ مملکت بنانے کا حق دے دیا جائے تو یہ فیصلہ پوری طرح تاریخی، منطقی یعنی عقلی اور جائز ہوگا. تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ فیصلہ درست ہوگا، عقل کے اعتبار سے، منطق یعنی فلسفہ یا عقل کے اعتبار سے بھی یہ فیصلہ درست اور جائز ہے. اچھا، اب اس قرارداد کو جسے شیر بنگال ایک کے مولوی فضل الحق نے پیش کیا تھا، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بھی ہے آپ کی بک کا. اکثر یہ امتحان میں آتا ہے کہ قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات بیان کریں. اس پوری قرارداد میں 3 نقطے ہیں، 3 پوائنٹس ہیں.
لیکن تینوں میں سب سے اہم ترین اور بنیادی پوائنٹ یہی ہے، یہ پہلا پوائنٹ. تو آپ نے ہر صورت یہ پوائنٹ ضرور لکھنا ہے. بعض اوقات بچے یہ والے 2 پوائنٹ لکھ دیتے ہیں، دوسرا اور تیسرا، پہلا نہیں لکھتے. تو نہ تو یہ کوئی قرارداد ہے اور نہ یہ کوئی قرارداد ہے. اصل قرارداد یہ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے. تو آپ نے یہ پوائنٹ ہر صورت لکھنا ہی لکھنا ہے. اس کو اپنی کتاب میں آپ انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کریں، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ اصل پوائنٹ یہ ہے. بچے غلطی کرتے ہیں، وہ یہ 2 پوائنٹ لکھ دیتے ہیں، اس کو لکھتے ہی نہیں. ہر صورت یہ والا پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے. اب اس کے ان بنیادی نکات کو سمجھیے. شیر بنگال مولوی فضل الحق نے کہا باہم متصل اکائیوں. پہلے انہی 3 لفظوں کو سمجھیں. باہم کا مطلب ہوتا ہے آپس میں، متصل کا مطلب ہے جڑی ہوئی، اور اکائی سے ہماری مراد ہے صوبہ یا ریاست. تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ صوبے یا وہ ریاستیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جن کی سرحدیں قریب ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں، اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. تو ان اکائیوں کی، ان صوبوں کی، ان ریاستوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کر دی جائے، ان کی سرحدی حد بندی دوبارہ کی جائے. اس کو میں میپ پر سمجھاتا ہوں، آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیے، یہ موجودہ پاکستان ہے. اس وقت یہ والے بارڈر نہیں تھے. یہ جو بارڈر ہیں یہ 1947 میں لگے ہیں، 1947 میں، اور یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے 1940 میں. تو یہ سرحد نہیں تھی، لیکن یہ صوبے تھے. اب مولوی فضل الحق نے کہا کہ باہم متصل اکائیوں کی نئے سرے سے حد بندی کر دی جائے. اب جڑی ہوئی اکائی کیا ہے؟ یہ پنجاب ہے، یہ ایک اکائی ہے. اسی پنجاب میں اس جگہ پر، یہاں پر ریاست ہے بہاولپور. اب یہ ریاست ایک اکائی تھی، پنجاب ایک اکائی ہے، سندھ ایک الگ اکائی ہے، بلوچستان ایک الگ اکائی ہے. یہ اس وقت بلوچستان کا صوبہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر علاقے تھے ریاستوں کی شکل میں. یہ پسنی، گوادر اور ماڑا، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور یہ اکائیاں سمجھی جاتی تھی. اسی طرح یہ آپ کا صوبہ سرحد، موجودہ خیبر پختونخوا، اور یہ اس کے قبائلی علاقے، یہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان وغیرہ. اب یہ ساری کی ساری اکائیاں، یعنی سندھ اکائی، پنجاب اکائی، بہاولپور اکائی، سرحد اکائی، بلوچستان اکائی، یہ ساری اکائیاں، یہ سارے صوبے، یہ ساری ریاستیں، اکائی کو ہم انگلش میں یونٹ کہتے ہیں. یہ تمام اسلامک یونٹس، تمام اسلامی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا، اسی طرح اگر ہم برے صغیر کے مشرق میں دیکھیں تو یہ ہے آپ کے پاس، یہاں بنگال ہے، اور یہیں پر آسام بھی ہے قریب. یہاں یہ بھی اکائیاں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. بنگال اکائی ہے، آسام اکائی ہے، اور یہ مسلم اکثریتی والے علاقے ہیں. تو شیر بنگال نے یہ کہا کہ جناب آپ ان اکائیوں کو یہاں جوڑ کر نئے سرے سے حد بندی کر دیں، اور ایک سے زیادہ مسلم مملکتیں قائم کر دی جائیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کی بات نہیں کی تھی. وہ کہتے تھے کم سے کم 2 اسلامی ریاستیں بنائی جائیں. یہ بنیادی بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور ایک پاکستان بن بھی نہیں سکتا تھا نا. یہ دیکھیے، اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو ایک یہ مشرقی پاکستان، یہ مغربی پاکستان، ان کو ہم ایک کیسے کر سکتے ہیں جبکہ بیچ میں تقریباً 1000 کلومیٹر انڈیا موجود ہے. یہی وجہ تھی کہ 1971 میں یہ صوبہ ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا. فرام 1971 یہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کہلایا، اور آج بھی یہ علیحدہ ہی ہے. اچھا، اگر اس قرارداد کے مطابق
یہ ایک علیحدہ ملک بنتا تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کو بھی پاکستان کہا، مشرقی پاکستان، اس کو ہم نے مغربی پاکستان کہا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ملک تھا جو آدھا ادھر تھا اور آدھا ادھر تھا، اور اس کے بیچ میں ایک دوسرا ملک آ جاتا ہے انڈیا۔ یہ بڑی عجیب و غریب تقسیم تھی، تو قرارداد میں بڑا واضح حل تھا کہ ایک سے زیادہ مسلم مملکتیں قائم کر دی جائیں۔ شمال مغرب، یعنی یہ آپ کا شمال مغرب ہے، اور مشرق میں یعنی یہ آپ کا مشرق، یہ شمال مغرب، یہ مشرق، اس میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ اب یہ جملہ بیٹا آپ کو اسی طرح یاد کرنا اور امتحان میں اسی طرح لکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی، بر صغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری سکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی اب بس ہم نے پاکستان ہی بنانا ہے، آزاد اسلامی ملک ہی لینا ہے، کوئی اور فارمولہ ہمارے لیے قابل قبول اب نہیں ہوگا۔ اور پھر تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں بچ جانے والے مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ جیسے یہ دیکھیں، تقسیم ہو جاتی ہے، یہ پاکستان ویسٹ پاکستان بن گیا، یہ ایسٹ پاکستان بن گیا، لیکن یہاں ہندوستان کے اندر جو مسلمان موجود ہیں، جیسے حیدرآباد میں، کلکتہ میں، یہاں بڑی بڑی، یہ لکھنؤ میں، علی گڑھ میں، دہلی میں، احمد آباد میں مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیاں موجود تھیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں جو مسلمان رہ جائیں، بچ جائیں، یعنی وہ ہجرت نہ کر سکیں، نہ وہ اس پاکستان میں آ سکیں نہ اس پاکستان میں، وہ یہیں رہ جائیں، تو پھر ان اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان اقلیتوں کو تھوڑا سمجھ کر ان پر ظلم و تشدد نہ کیا جائے۔ تقسیم کے بعد ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ یہ 3 نکات آپ نے یاد کرنے، اور یہ آپ کے پیپر میں شارٹ کوسچن کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو قرارداد پیش ہوئی تو تقریباً 1 لاکھ مسلمان تو وہاں تھے، اور ان 1 لاکھ مسلمانوں نے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کی، اس کی فیور کی، اس قرارداد کو منظور کیا۔ قرارداد کا منظور ہونا تھا کہ ہندو پریس یعنی اخبارات، پرنٹ میڈیا، ہندو پریس اور ہندو قائدین نے اس مطالبے یا اس قرارداد کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا۔ اس قرارداد کا مذاق اڑایا گیا۔ گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً یعنی بالکل مسترد کر دیا، رد کر دیا، ٹھکرا دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ اس قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی، یعنی ہم نے اس قرارداد کو لاہور ریزولوشن کا نام دیا، قرارداد لاہور، لیکن ہندو پریس یعنی ہندو اخبارات نے طنزاً مذاق اڑاتے ہوئے اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کیا، مذاق اڑایا اور کہا کہ لو جی دیکھو، انہوں نے پاکستان بنانے کا مطالبہ کر دیا، بھلا پاکستان بھی کبھی بنے گا؟ ہرگز نہیں، ہم تو دھرتی ماتا کے ٹکڑے ہونے ہی نہیں دیں گے۔ یہ ہندوؤں کا یعنی ایک ذہن تھا کہ کسی صورت ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہندو پریس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کیا۔ مسلمان قائدین یعنی مسلمان لیڈرز نے اس نئی اصطلاح کو، اس نئی ٹرم کو، اس نئے نام کو اپنایا، اور آج اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اس کو نام دیا تھا قرارداد لاہور، ہندوؤں نے اس کو نام دے دیا قرارداد پاکستان۔ شبیر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی، ظفر احمد انصاری، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا۔
برطانوی پریس یعنی برطانوی اخبارات نے اس قرارداد کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی. عام تصور یہی تھا کہ تقسیم کی تجویز رد کر دی جائے گی، مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان بر صغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا. چند ہی سالوں بعد انہوں نے اپنی بے پناہ جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بنا لیا. بیٹا یہ تھا یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ واٹس ایپ نمبرز پر سوال جواب کر سکتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس لیکچر کو ہمارے لیے آسان بنائے اور ہماری ذات پر علم کے حکمت کے دروازے کھول دے اور ہمیں اعلیٰ نمبروں سے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.